अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। नौजवान सहाफी ज़ीशान नूर मेरे साथ मौजूद है। आज पूरा दिन पाकिस्तान के मीडिया ने जो कुछ गलाजत, वो आप क्या कहें, यानी गलाजत से ज्यादा कुछ गंदी चीज या कोई एक मुनासिब नाम मेरे ज़हन में नहीं आया, जो कुछ यानी वो एक करते रहे। और इतने फख्र के साथ मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर जुर्रत है तो ये 27वीं तरमीम पर बात करो, अगर जुर्रत है तो पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के रोल पर बात करो, अगर जुर्रत है तो किसी ताकतवर के खिलाफ बात करो। एक कमजोर, एक कैद के अंदर खातून जिसका काउंटर नैरेटिव या उसका रिप्लाई आ भी नहीं सकता और तुम्हारी जुर्रत भी नहीं है कि तुम वो हासिल कर सको, वो पूरा दिन चलता रहा। पूरा दिन पाकिस्तान के मीडिया ने एक खातून जिसका शायद नकाब के बगैर चेहरा आज तक किसी टीवी चैनल या किसी तस्वीर के अंदर नहीं आया होगा, उस खातून के बारे में चीजें होती रहीं। और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी, सर बड़े बड़े नाम अपने आप को, और वो सारे वही, कभी वो फेमिनिस्ट बन जाती हैं, कभी वो लेफ्टिस्ट बन जाती हैं, कभी वो प्रोग्रेसिव बन जाती हैं, कभी वो लिबरल बन जाते हैं। वो ठाठे मार मार के बेशर्मी के साथ, वो जैसे वो शेर अफजल मरवत ने कहा था समीना पाशा के बारे में, और आगे वो बेशर्मी के साथ वो सैयदजादा पता नहीं किस तरह के यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। बहरहाल वो सब कुछ होता रहा। अब उसके बाद जनाब एक और खातून उसी सैयदजादे के प्रोग्राम में उतारी गई है। उसने जो कुछ बातें की हैं, सहाफी जो है वो ज़ीशान नूर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं इसे कहूंगा कि आप जरा बताएं ना कि ये क्या, एक देखे ना यार, आपके कंट्रोल में पूरा निजाम आ गया ना, आपको जज मिल नहीं रहे, अपनी मर्जी के जज जो आपको कहीं पे चलता फिरता भी आता है, भाई तेन जज बनावा, अच्छा वो आप लगा रहे हैं। आपने सब कुछ कर लिया है। अब आप जब विले हो गए हैं तो आपने वो जो गुमाश्ते थे उनको छोड़ दिया कि भाई शुरू हो जाओ। वो जैसे कहते हैं इशारा नहीं करवाते और कहते हैं मुजरा शुरू, बस वो उस तरह शुरू हो जाओ। क्या कहेंगे, क्या हुआ है आज? ये क्या एक नई बुशरा तस्कीन नामी औरत भी आज वो टीवी चैनल पर नजर आ रही है, उस हवाले से। फैसल तारिड़ साहब, आपने समंदर को कूजे के अंदर तो बंद कर दिया इंट्रो के अंदर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें जो हुई हैं। और जिस खातून ने ये स्टोरी की है, जिसका नाम बुशरा तस्कीन है, जिसने दी इकोनॉमिस्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं, वो हैं कौन बुनियादी तौर के ऊपर? ये लोगों को बताना बड़ा जरूरी है कि एक ऐसी खबर, एक ऐसी स्टोरी कि जिसके ऊपर आज पाकिस्तान का तमाम बड़ा मीडिया, खा जियो हो, ARY हो, समा हो, जितने बड़े टॉप टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने आज जो टॉप की बगैरतियां की हैं कि अच्छा, मैं ये इसलिए बगैरती की बात कर रहा हूँ, सख्त ज़बान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम भी साफी हैं। और अगर हम टीवी चैनल्स के मतलब ये बात करेंगे तो हमें ये डर भी होता है कि यार हमें कौन नौकरी पे रखेगा, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज डायरेक्ट अटैच है हमारे माशरे के साथ, हमारी इखलाकियात के साथ। हमारे तो अक्सर घरों में ये होता है कि यार रात को सारी फैमिली इकट्ठी होकर बैठी होती है, टीवी चल रहा होता है, जियो टीवी चल रहा होता है। लेकिन ज़ीशान नूर साहब, आपको टोक रहा हूँ, आप ये वजात ना दें। जाहिर आप ही वजात देंगे ना कि फैमिलीज देखते हैं। ओ भाई, ये लोग जो कमेंट्स करेंगे ना, मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा जरा कमेंट्स ये जरूर कीजिएगा, ओ भाई ये टीवी देखते ही नहीं है। फैसल साहब, फिर भी कहीं ना कहीं चीजें चल रही होती हैं, और आप उस टीवी के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर आप ये चला रहे हैं कि जी फलां खातून जो है वो बदकिरदार है, फलां खातून का किरदार अच्छा नहीं है। गलती क्या है उसकी कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जोजा है और इस वक्त कैद है जेल के अंदर। और एक बात और कि आज 2-3 घंटे पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स के ऊपर एक ट्रांसमिशन होती रही, उसमें सियासतदान भी आते रहे, उसमें तजिया निगार आते रहे, बड़े बड़े सहाफी जो एंकर पर्सन है वो आके अपने दिल का, दिमाग का जो गुबार है वो निकालते रहे। और शर्म उनको ये नहीं आई कि उस टीवी के ऊपर वो उस खातून का जो खावंद है, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, उसकी एक तस्वीर नहीं चला सकते। ये इनकी औकात और इनकी हैसियत है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल के ऊपर इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती। अच्छा, एक चीज मुझे जरूर ये वजाहत कर दें, ये जो कैंपेन चलती रही है, पूरा दिन कैंपेन नहीं, वो जो ट्रांसमिशन चलती रही है, कोई PTI का कोई रहनुमा या बुशरा बीबी का कोई 100 का तर्जमान या उनका कोई रद्द-ए-अमल लिया, या वन साइडेड चीजें चलती रही हैं। और जो सियासत के अंदर गलीज तरीन लोग हैं, जो सहाफत के अंदर बसद एहतराम हमारे सीनियर्स हैं, जो सबसे ज्यादा गलीज तरीन तबका है, नहीं अगर एहतराम कौन सा, बसद एहतराम कह रहा हूँ, मरवतन कह रहा हूँ, तो उन्हें बुला के उनके दिमाग की जो इख्तरा थी वो उसमें सुनते रहे।
اور آپ اندازہ کریں کہ یہ سٹوری جس خاتون نے کی ہے جس کا نام بشرا تسکین صاحبہ ہے, وہ ان کا کوئی لمبا چوڑا صحافتی کیریئر نہیں ہے. جو ابھی تک کی چیزیں چیک کی ہیں, جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر میں لے کے آئے, اس کے مطابق وہ کوئی کرائم شرائم کور کرتی تھی. اچھا, پولیس ڈپارٹمنٹ کو وہ کور کرنے والی خاتون تھی, پولیس کی سٹوریز کرتی تھی, پولیس کی مختلف اکیڈمیز کے اندر وہ سیشن بھی دیتی تھی, ان کو وہ سرٹیفکیٹس بھی بانٹا کرتی تھی. اور ایک جب 2013 سے 18 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی, اس وقت ایک کوئی چھوٹا موٹا ادارہ تھا, اس میں ان کی نوکری بھی تھی, جو انفارمیشن منسٹری کے ساتھ منسلک ادارہ تھا, اس میں نوکری تھی. اس کے بعد انہیں آج لانچ کیا گیا, اور یہ پرچی ہیں پرویز رشید صاحب کی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پرچی ہیں بشرا تسکین صاحبہ, یہ پرویز رشید صاحب. اور پرویز رشید صاحب کون ہیں؟ پاکستان کے سب سے بڑے لبرل, پاکستان کے سب سے بڑے پروگریسو, اور سو کالڈ جو ان کی ویڈیوز آتی رہی, جو ان کا کردار, ذاتی کردار پہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن چونکہ ذاتیات کے اوپر یہ چیزیں ہوتی رہی, تو جو ان کے حوالے سے ویڈیوز اور چیزیں منظر عام کے اوپر آتی رہی ہیں ماضی قریب کے اندر, وہ تمام ناظرین جانتے ہیں, اس کو ہم ریپیٹ یہاں پہ کرنا پسند بھی نہیں کرتے. تو وہ بیسیکلی ان کی پرچی ہیں. اس کے علاوہ جو آف دی ریکارڈ چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں, میں یہاں کیمرے کے اوپر نہیں بتا سکتا. بس ٹھیک ہوگا, لوگ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بیسیکلی ان کا کیا کرائیٹیریا ہے, کیا ان کا کیریئر ہے, کس کی پرچی ہیں, کیسے میڈیا میں آئی, اور کیسے اتنی بڑی انہوں نے ایک سوکال سٹوری کی, کیا سارا میڈیا چینل اس کے اوپر چیختا رہا, باتیں کرتا رہا. لیکن فیصل صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم اس لیے بات کرتے ہیں, ناظرین جو ہمارے سینئر صحافی ہیں, جو کالم نگار ہیں, میں نام یہاں پر لوں گا پھر پرسنل چیزیں ہو جائیں گی, ناظرین جانتے ہیں, جو کالم بھی لکھتے ہیں, ٹی وی شوز بھی کرتے ہیں, یہ چند لفافوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے, اپنی نوکری کی خاطر یہ تمام تر اخلاقیات بھول کے لوگوں کی ذاتی زندگی کے اوپر حملے کرتے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی سٹوریاں کرنے سے عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی؟ کیا لوگ ان سٹوریوں کو بائے کریں گے, لوگ ان سٹوریوں کو مانیں گے؟ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیک دیں, کیونکہ عمران خان جب جیل کے اندر تھے, الیکشن ہونے والے تھے, اس سے چند دن قبل ایک بھونڈا غٹیا گلیز قسم کا عدت کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا. اس کے بعد جو لوگوں کا, خصوصاً خواتین کا ریئیکشن آیا تھا 8 فروری کے الیکشن کے اندر, وہ بھی دنیا بخوبی جانتی ہے. تو کیا فیصل صاحب یہ سارا جو آج ایک ایپیسوڈ شروع کیا گیا, ٹرانسمیشنیں ہوئی, اور ہاں ایک اور مزے کی بات کہ ان ساری بغیرتی کے اندر جو نمبر 1 چینل رہا نا آج, اس کا نام ہے دنیا ٹی وی. ٹھیک ہے, اس نے تو اتنا وہ بڑا مارکا مارا کہ انہوں نے ٹی وی سکرین کے اوپر 8 کی ونڈو بنائی ہوئی تھی, 2 ان کے نیوز کاسٹر بیٹھے تھے, باقی 6 لوگوں کو انہوں نے لیا ہوا تھا, اور تمام لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ وہاں پہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی مرغے ذبح کر دیے, کوئی بکرے ذبح کر دیے, گوشت جلایا جاتا تھا, جادو ٹونے کیے جاتے تھے, اینڈ سو آن. تو کیا فیصل صاحب اس تمام ایکسرسائز سے جو آج انہوں نے کی ہے, عمران خان کے خلاف لوگ سوچ سکتے ہیں, ان کی پاپولیرٹی کے اندر فرق آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس پر تو کوئی بڑا لمبا چوڑا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے یس نو والی جواب ہوتا ہے نا, نو. اگر ہو سکتا ہوتا تو کر چکے ہوتے, اگر ہو سکتا ہوتا جو عدت والا اور لطیف والی وہ سٹوریاں بنائی گئی تھی تو اس سے ہو جاتا. اچھا, مجھے ابھی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ بڑا ناظرین کے لیے بھی بڑا آج آپ نے نالج میں اضافہ کیا ہے. جب یہ آیا نا آرٹیکل تو مجھے لگا کہ یہ واقعی کسی گورے شور نے لکھا ہوگا, دا اکانومسٹ کی ایک کریڈیبلٹی ہے. اچھا, گورے شور نے لکھا, ایک چیز کی کریکشن, لکھا گورے نے ہے, لیکن اس کو جو ساتھ اسسٹ کر رہی تھی, جو پاکستان کی طرف سے اکانومسٹ کی رپورٹر تھی, وہ بشرا تسکین صاحبہ تھی جو ان کو ساتھ اسسٹ کر رہی تھی. لکھا گورے نہیں ہے, لیکن سٹوری ساری بنا کے دینا, سکرپٹ دینا, وہ ساری چیزیں ان محترمہ نے کی ہیں, جو پرویز رشید صاحب کی پرچی ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اچھا, ایک بڑی شخصیت نے کہا تھا 6 مہینے پہلے کہ بھائی یہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو آرٹیکل چھپتی ہیں یہ تو بس پیسے دیں تو وہ کوئی بھی لکھا لے. انہوں نے کہا تھا ہم بھی بھائی پتہ نہیں $1,00,000 دیں یا 50,000 یا 5,000, پتہ نہیں $5,000 دیں تو وہ ہم بھی لکھوا سکتے ہیں. تو لہذا یہ ان کی کوئی ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے منہ پر گند ملتے ہیں. آپ نے کہا نا یہ دنیا نیوز جو ہے وہ نمبر 1 تھا اس سارے معاملے میں, باقی پچھتا رہے ہوں گے کہ بھائی ہم کیوں نہیں تھے. وہ بڑے ان کو ہوگا کہ یار ہم اتنے پیچھے رہ گئے, ان کو کمپلیکس آج فیل ہو رہا ہوگا, اور ان کے جو سارے ڈائریکٹر نیوز وغیرہ وہ گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تم نے فلاں کا نمبر نہیں ملایا اور فلاں کا. بہرحال 27ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم سے پہلے اور 28ویں بھی ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اب اس ملک کے اندر غلاظت ہی باقی رہ گئی ہے. اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام کے اندر تو خلیفہ وقت بھی اس کا بھی استثناء نہیں ہوتا, اور اسلام کے نام پہ بننے والا ملک بتایا جائے جی 2 قومیں تھی, ہندو تھے مسلمان تھے, رسم و رواج الگ تھے, اکٹھے رہ نہیں سکتے تھے, بھائی ملک الگ بننا بڑا ضروری تھا. لو جی
وہ جو اسلام کے نام سے ملک بنیا سی نا وہاں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کردار کشی بھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو صدر ہے یا طاقتور ہے ان کو جو بھی کر لے استثنا بھی ہوتا ہے, یعنی وہ خدا کے علاوہ کسی کو جواب دے بھی نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل کہانی ہے جی. اچھا فیصل صاحب ایک آخری میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا. جی. آپ نے جیسے فرمایا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد نظام نے عدالتیں قابو میں کر لی, حکومت قابو میں کر لی, تمام ادارے قابو میں کر لے, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, ابھی ان کے آنے کے باہر دور دور تک کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. جب سارا نظام کنٹرول کے اندر ہے تو پھر یہ وہ کہتے ہیں نا بلبلاہٹ کس چیز کی ہے, کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں پہ تو کوئی چیز پک رہی ہے کہ یار وہ جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے اچیو نہیں ہو پا رہا. وہ تسکین کے لیے ایڈمنسٹریٹو طور پہ تو اچیو کر چکے ہیں, عدالتوں کو بھی, اداروں کو بھی, پارلیمنٹ کو بھی, ہر چیز کو, لیکن اب یہ کیا ذہنی اختراع ہے کہ وہ مزید کرنا کیا چاہتے ہیں, اور یہ کس چیز کی فرسٹریشن ہے؟ سر صرف ایک جملہ بولوں گا, کوئی لمبی چوڑی یہاں پہ نہیں, سب کچھ کنٹرول میں ہے, پورا نظام کنٹرول میں ہے, قیدی نمبر 804 کنٹرول میں نہیں ہے. بس اگر وہ کنٹرول میں ہوتا تو یہاں تک معاملہ نہ آتا. اب وہ کنٹرول میں نہیں ہے, اب 10 ترمیمیں بھی کر لیں, سب کر لیں, جب تک وہ کنٹرول میں نہیں ہوگا اور یہ پھر اسی طرح سے وہ جو ہے نا وہ ان کنٹرول ہو کے لگے رہیں گے. بس وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, صرف یہی مسئلہ ہے. اچھا آخر کے اوپر آپ نے بھی کہا تھا کہ اس دور میں تو خلیفہ وقت کو بھی استثناء حاصل نہیں تھی, لیکن آج کل کچھ لوگوں کو استثناء مل گئی. لیکن آج کی ایک تصویر جو ہے وہ بڑی وائرل بھی ہوئی. میں نے جب غور سے دیکھی مجھے لگا کہ یار یہ وہ آصف علی زرداری نہیں ہے کہ جو آج سے 4 سال پہلے جب نیب طلب کرتی تھی کہ آئیں پیسوں کے حساب دے, جب کیسز چلتے تھے ان کے خلاف تو ویل چیئر کے اوپر آیا کرتے تھے, ایمبولینس کے اندر آیا کرتے تھے, بیماری کا بہانہ کرتے تھے, چھڑی پکڑ کے آیا کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر. آج وہی آصف علی زرداری پینٹ کوٹ سوٹ پہن کے اور بڑے حشاش بشاش چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ایسے جیسے 30 سال کا کوئی نوجوان ہو. اس طریقے سے ان کی حشاش بشاش وہ چہرے تھے. پتہ چل گیا کہ اب لائف ٹائم امیونٹی ہے, انشورنس مل گئی ہے, کچھ نہیں ہونے والا, کیسز جو پہلے تھے وہ بھی ختم, آئندہ بن نہیں سکیں گے. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. بہرحال یہ کیا اس کے اوپر مزید فیصلہ بات کر سکتے ہیں, چیزیں ہوگی اس کے اوپر بات کر لی ہے. ناظرین اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے فیصل تارڑ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.